أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري ایک کلمہ اس میں لکھوایا تھا رازداری، رازداری جس کو عربی میں دو کلمے سے جوڑ کر ایک کلمہ بنایا جاتا ہے مرکب، کہ اسرار کی حفاظت کرنا، جو راز کی باتیں ہیں ان کی حفاظت کرنا۔ اور یہ موضوع میرے بھائی اور دوستو اتنا اہم ہے، ہم ایسے ہی اس موضوع کی اہمیت اس مختصر سے کلمے سے شاید نہ سمجھ پائے ہوں، کیونکہ رازداری کی اہمیت ویسے بھائی راز کی بات راز رکھنا چاہیے تو سب سمجھتے ہیں، لیکن اس کے فوائد، اس کے نقصانات اور اس کی شرعی حیثیت سے واقفیت بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ ہمارا جو سلسلے وار درس جو چل رہا ہے وہ اسلامی اخلاق و آداب کے سلسلے میں ہے، اور یہ موضوع اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، یہ موضوع اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو بہت ہی اہم کڑی ہے، بہت ہی اہم کڑی ہے۔ اور یہ تمام اخلاق جو یعنی شریعت کے اندر جن کی اہمیت مسلم ہے، وہ سبھی ہمارے معاشرتی تعلقات کو منظم اور ایک خوبصورت شکل دینے کے لیے ہیں، اور اگر ان پر عمل نہ کیا جائے تو معاشرے کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں، فساد برپا ہوتا ہے، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نقصانات آدمی عام طور پر اس کا شعور نہیں کرتا ہے، لیکن یہ بالکل اسی طرح سے ہوتی ہیں جیسے ایک بلڈنگ ہے، بلڈنگ کے نیچے سے یا کوئی ایسی چیز آپ نے رکھی ہوئی ہے جس کو دیمک نیچے سے چاٹنا شروع کر دے اور دھیرے 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 اس پوری بلڈنگ کو یا اس پورے سامان کو آپ کے کھا جائے اور آپ کو شعور بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہے۔ مثال کے طور پر غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ کو اپنانا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، کسی کی جاسوسی نہیں کرنا۔ اگر کسی کے بارے میں، اب یہاں نمبر آتا ہے، اگر آپ کو کسی کے راز کی اطلاع بھی ہو جائے تو وہ راز آپ کے سینے میں دفن ہو کے رہ جانا، کیونکہ راز فاش کرنے سے ابھی انشاءاللہ گفتگو کے درمیان آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ اور خود آپ ایک بار تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ آپ کی اگر کوئی خاص بات ہو جس کے بارے میں آپ کے احساسات اور جذبات ایسے ہوں کہ یا اللہ ہمارے اس بات کی، ہماری زندگی کے اس گوشے کی خبر اس دنیا کے کسی بھی فرد کو نہ ہو، اور کوئی بندہ آئے اور آپ کی اس راز کو اچھال دے، فاش کر دے، لوگوں کے درمیان عام کر دے، تو آپ کو، آپ کے دل پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ بالکل اسی طرح آپ اپنے معاشرے کے، اپنے مسلمان بھائیوں کے، ہر مسلمان بھائی کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر اس کا احساس کریں
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے آپ جوامع الکلم دیے گئے تھے، اور ایک حدیث کے اندر یہ ساری باتیں جو ہم الگ الگ تقریر 1 گھنٹے کی کرتے ہیں، وہ ساری باتیں، سارا مضمون اس ایک مختصر سی حدیث کے اندر موجود ہے۔ احب لاخیک ما تحب لنفسک، تم اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آپ اپنے لیے کیا کیا پسند کرتے، وہ ساری چیزیں آپ اپنے بھائی کے لیے جس دن پسند کرنے لگیں گے، میرے اس جملے کا مطلب ہے کہ آپ اگر کوئی بات کسی کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی، تو اپنے کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھو کہ آپ کو کیا پسند ہے۔ کیا یہی پسند ہے کہ آپ کی راز فاش کر دی جائے؟ کیا یہی پسند ہے کہ آپ کی چغلی کھائی جائے؟ کیا یہی پسند ہے کہ آپ کی غیبت کی جائے؟ کیا یہی پسند ہے کہ آپ کی جاسوسی کی جائے؟ کیا یہی پسند ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کے بارے میں جو معلومات رکھتا ہے وہ عام لوگوں کو بتائے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان، آپ کے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، بہت اہم موضوع ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجئے اپنی عملی زندگی کے اندر۔ اتنی اہمیت میرے بھائی اور دوستو کہ سورہ تحریم آپ اٹھا کر پڑھیے، اس کی 3 آیتیں شروع میں، لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا تھا۔ ایک واقعہ گھریلو، ازواج مطہرات تھیں، لیکن آخر میں انسان تھیں۔ بیویوں کی جو فطرت ہوتی ہے، جو احساس اور جذبات ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی پائی جاتی تھی، اور اس طرح کے چھوٹے موٹے مشاکل، پرابلم ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی اس طرح کی باتیں پیدا ہوا کرتی تھی، اور آپ کی ایک ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ایک راز کی بات دوسری اپنے سوکن کے ساتھ انہوں نے شیئر کر لیا، اور سبحان اللہ یہ پورا سورہ تحریم کہتے ہیں بعض اس کے سبب نزول کے بارے میں کہ یہ پوری کی پوری صورت اسی تناظر کے اندر نازل ہوئی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ یہ سیاق ہے کہ یہ صورت نازل ہوئی، اور ایک راز، وہ بھی بہت بڑی نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو راز سمجھا تھا، اور راز کو راز ہی رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، جس کو فاش کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی تربیت کے لیے اتنی عظیم صورت کا نزول فرمایا۔ اگر یہ معمولی بات ہوتی تو اتنی بڑی صورت نازل کرنے کی کوئی ضرورت پیش آتی نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو بہت اہم معاملہ ہے، بہت یعنی ہم اس کا احساس کریں نہ کریں۔ اس طرح کے دروس ہم نے جو شروع کیا تھا اسی لیے کیے، ہم جو عام طور پر بہت چھوٹی چھوٹی باتیں اور بہت ہلکا معمولی لیتے ہیں، اس کو سیریسلی لینا چاہیے، اس لیے کہ ہماری شریعت کے اندر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی بات معمولی نہیں ہوتی ہے اپنے آپ میں۔ وہ ہمارے اس معاشرے کو ایسا پرامن اور باسعادت معاشرہ بنانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، جو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائے ہیں۔ تو ویسے تو راز جب ہم نے ترجمہ کر دیا تو راز کا لفظ ہمارے اس میں مشہور ہے سب، لیکن اس کو عربی زبان میں سر کا لفظ کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، جب یاد کرو اس وقت کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات سے کچھ
راز کی بات فرمائی. فلما نبأت به وأظهره اللہ، جب اس راز کی بات کو ان ازواج مطہرات میں سے اس بیوی نے ظاہر کر دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی. باتیں یعنی قرآن کریم کے اندر تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. تو اسر النبی، یہاں یہ سین را کے معنی سر کے ہوتے ہیں، راز کے ہوتے ہیں. اور راز کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کسی بات جس کو، کوئی کام یا کوئی بات جس کو آپ چھپانا چاہتے ہیں وہی راز ہے. کوئی کام یا کوئی بات جس کو آپ پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کی زندگی کا کوئی بھی موقف جس کو آپ پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں وہی راز ہے. کہتے ہیں ما یکتم فی النفس، جو دل کے اندر چھپا کر بات رکھی جائے وہی راز کی بات ہے، اور اسی کو چھپانے کی ضرورت ہے، پوشیدہ رکھنے کی ضرورت ہے، عام نہ کیا جائے. اس کی بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے. اور میرے بھائی اور دوستو، یاد ہوگا سب سے پہلے میں نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو وہاں پر آپ کو صبر کا درس دیا تھا، اور کئی دروس کے اندر صبر کا درس دیا تھا، اور یہ بات بتایا تھا کہ آپ کی زندگی، پوری کی پوری زندگی، اگر اسلامی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں، ایمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہر لمحہ صبر کی ضرورت پڑے گی. ہر لمحہ صبر کی ضرورت پڑے گی. یہ جو معاملہ ہے راز کو چھپانے کا معاملہ اور اس کے فوائد، یا راز کو فاش کر دینے کا معاملہ، اس کے نقصانات، اس کے لیے بھی آپ کو اپنے سینے میں بڑی وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سینے کو کشادہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ لوگوں کے راز کی باتوں کو، لوگوں کے رازوں کو آپ اپنے سینے میں چھپا سکیں. اس کے لیے آپ کا سینہ اتنا کشادہ ہو، تنگ نہ پڑے کہ آپ کی زبان سے ارادتاً یا غیر ارادی طور پر بات نکل جائے، آپ اس کی حفاظت نہ کر سکیں. تو کہتے ہیں بڑی ہی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی لیے سلف میں سے کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ میں انگارہ پکڑ لیں، اور انگارہ پکڑنے کے لیے جتنے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، راز کو چھپانے کے لیے اس سے زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے. یقیناً یہ بات سب کے لیے نہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بڑا کشادہ سینہ دیا ہوتا ہے، بڑا وسیع دل دیا ہوتا ہے، تو وہ لوگ چھپا لیتے. لیکن بہت سارے لوگوں کو واقعی جب تک وہ اگل نہیں دیتے راز کی باتوں کو، جب تک ان کو چین نہیں آتا. سمجھ گئے؟ تو یہ بعض لوگوں کے حق میں ہی کہا جائے، لیکن یہ بات بہت صحیح ہے اپنی جگہ کہ بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے راز کو چھپانے کے لیے. اب یہاں راز کو چھپانے کا جو درس ہے، آپ کو اس سے دو مقصد لیا جا سکتا ہے، اور دونوں مطلوب ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنی راز کی بات بھی آپ کو چھپانا ہے، اور یہ بھی شرعاً مطلوب ہے. دوسروں کی راز وہ اپنے سے بھی زیادہ اہم ہے جو آپ کو چھپانا ہے. کیوں؟ میں اپنے راز کی بات تو بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے بھی ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس کی شرعی حیثیت ہم کو دکھانا ہے اور شرعی رنگ میں اس کو پہچانا ہے. آپ کو معلوم ہوگا یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر، جب یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہم کو سجدے کر رہے ہیں، ہے نہیں؟ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا. خواب اپنے والد کو بتایا تو ان کے والد نے کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، فیکیدوا
لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے پیارے بیٹے، دیکھو یہ خواب اپنے بھائیوں میں سے کسی کو نہ بتانا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تم نے دیکھا لیکن اب یہ راز ہے تمہارے سینے کے اندر، اس راز کو محفوظ رہنا چاہیے، تم بتانا نہیں۔ اب ایک نبی اپنے نبی بیٹے کو جو چیز شرعاً مطلوب نہ ہو یا فائدے کی نہ ہو وہ اس طرح سے اس اسلوب میں بتا سکتا ہے، اس کی نصیحت کر سکتا۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ تو اپنے راز کو بھی چھپانا، اور بہت سارے حکماء کے کلام موجود ہیں اس سلسلے میں کہ اپنے راز کو خود چھپانا چاہیے۔ پہلے ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے رازوں کو کی پردہ پوشی کریں، ہم چھپائیں۔ جب ہمارا سینہ اپنے راز کے لیے تنگ ہو جائے تو پھر دوسروں سے یہ امید رکھنا کہ ہم نہیں چھپا سکے تو وہ ہمارے راز کی حفاظت کرے گا، یہ تو بیوقوفی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ احمقانہ حرکت ہے کہ تم خود فاش کر دو اپنی راز اور دوسرے سے یہ امید رکھو کہ نہیں وہ چھپائے گا۔ تم سے نہیں چھپ پایا تو اس سے کیا چھپے گا؟ اسی لیے بعض حکماء نے کہا دیکھو خبردار رہو، یہ تمہاری راز کی باتیں تمہارے خون جیسے ہیں، خون جیسے، تو خبردار تم یہ خون کہاں بہا رہے ہو یا اپنا راز کس کو دے رہے ہو، کس کے سامنے اپنی راز کو کھول رہے ہو، ہوش میں رہنا۔ اور بہت سارے حکماء نے، علماء نے اس طرح سے اپنے رازوں کو چھپانے کی، پوشیدہ رکھنے کی بات کہی ہے۔ حکمت بھی اس میں ہے، دانشمندی بھی ہے اور شرعاً مطلوب بھی ہے۔ دوسری بات کہ آپ دوسروں کی راز کو چھپائیں، دوسروں کی پردہ پوشی کریں، یہ شرعاً کتنا مطلوب ہے۔ میں چند آیتوں کے ذریعے اس کو انشاءاللہ واضح کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی قرآن کریم کے اندر، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے عہد کو پورا کرنے کی، جو پچھلے درس گزر چکے، وعدہ وفائی اور عہد کو پورا کرنے کی بات، امانتوں کو ادا کرنے کی بات، امانتوں میں خیانت نہ کرنے کی بات، یہ باتیں گزر چکی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے عہد کو پورا کرو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد مت توڑا کرو۔ ایک آیت ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ اس میں راز کیسے داخل ہوتا ہے، کس دروازے سے آتا ہے۔ دوسری آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ مومنون کی جو آیت ہیں، 10 آیتیں جس کے اندر مومنوں کی وہ خوبی بیان کی گئی ہے جن خوبیوں کی بنیاد پر مومن کامیاب ہوں گے اور ان کی کامیابی جنت کے حصول کی شکل میں ہوگی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور اللہ رب العالمین نے آگے باتیں بیان کرتے ہوئے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ مومن لوگ بھی کامیاب ہوں گے جو اپنے امانتوں اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اس کی رعایت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کے اندر وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ یا عہد کو پورا کرو اس لیے کہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے نیک بیویوں کی خوبی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال و متاع، اس کے اہل و عیال
اور اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہیں اللہ کی توفیق سے. یہ نیک بیویاں، سمجھ گئے. اور حدیث میں بھی اس کی تفصیل ملتی ہے، لیکن میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ راز کی حفاظت کرنا ان آیتوں کے اندر کیسے داخل ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فهي امانہ، کہ جب کوئی شخص آپ سے کوئی بات کرے اور بات کرنے کے بعد وہ دوسری طرف چہرہ کرے تو یہ بات اس کی آپ کے گردن میں امانت ہو جاتی ہے. اب یہ ثم التفت یعنی اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فہی امانہ، جب کسی بندے نے آپ سے کوئی بات کہہ دی اور دوسری طرف مڑ گیا یا مڑ کر دیکھنے لگا تو یہ امانت بن گئی. اس کا مفہوم کیا ہے؟ امانت ہو گئی. اب تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جس طرح عہد امانت ہے اسی طرح یہ راز کی حفاظت کرنا بھی ایک امانت کی بات ہے. لیکن اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اس پیچھے یا کسی طرف اس نے چہرہ موڑ لیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دو مطلب بیان کیا ہے علماء نے کہ ایک تو یہ ہے، آپ خود دیکھتے ہوں گے اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ ہے اور غیر ارادی طور پر کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کو کم سے کم آپ کے علاوہ اور بندوں سے چھپانا چاہتا ہے. آپ سے تو وہ کہہ ہی رہا ہے لیکن آپ کے علاوہ اور لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے، تو کہنے کے بعد کیا کرتا؟ اچانک جب اس کو یاد ہوتا ارے میں اس سے تو کہہ رہا ہوں لیکن کوئی اور تو نہیں سن رہا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ گفتگو کرنے کے بعد ایک دو جملے کہنے کے بعد تھوڑا ادھر ادھر کر کے دیکھتا ہے کہ کوئی اور تو نہیں ہے ہمارے آس پڑوس میں، کوئی اور ہماری بات کو سن رہا ہے. تو یہ گویا کہ اس کی طرف سے یہ اشارہ ہے اور واضح اشارہ ہے کہ یہ بات میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں اور کسی اور سے اس بات کو میں پسند نہیں کرتا کہ وہ اس بات کی خبر اس تک پہنچے. یہ امانت ہو گئی ایک بات، یعنی کہ اس نے آپ کو ایک واضح اشارہ دے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کوئی بھی بات نہیں کہی، کوئی بات کہی اور مڑ کر فوراً نہیں دیکھا، لیکن آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد وہ مڑ کر چلا گیا. اب جب وہ چلا گیا تو جتنی بھی باتیں اس نے آپ سے کی تھیں وہ ساری کی ساری باتیں اس کی آپ کے لیے وہ ایسی راز بن گئی جن کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری. سمجھ گئے؟ آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، آپ کا دوست احباب کچھ بھی آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، بہت ساری گفتگو ہوتی ہے، بہت ساری باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. وہ ساری کی ساری باتیں میرے بھائی اور دوستو یہ ہمارے لیے راز کی بات بن جاتی ہیں. کسی کی کوئی بات کسی کو پہنچانا، اسی میں اپنے زبان کی حفاظت ہے. اور کہتے ہیں کہ اپنے زبان کی حفاظت کرنا، خاموشی اختیار کرنا، یہ دانش مندوں کا کام ہے اور یہ نیک لوگوں کا بھی کام ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کوئی کلمہ یوں ہی غیر ارادی طور پر لیتکلم بالکلمہ لا یلقی لہا بال، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس پر توجہ بھی نہیں دیتا، کہتا اور چلا جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے. اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ 70 سال جہنم میں گرتا رہتا ہے. ایک کلمہ جس پر آپ نے توجہ بھی نہیں دیا. تو یہی باتیں ہوتی ہیں میرے بھائی اور دوستو، بہت ساری ایسی باتیں، غیبت، چغلی، راز کو فاش کرنا. تو سبحان اللہ یہ باتیں اس حدیث کے تحت ساری کی ساری امانت کے اندر، عہد کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اب سنیے ایک دوسری حدیث جس میں ڈائریکٹ اس موضوع کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برے مقام والا
تمام لوگوں میں سب سے برے مقام والا شخص کون ہوگا؟ جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے یا بیوی اس کے پاس آتی ہے اور پھر اپنے بیوی کی راز کی باتوں کو دیگر لوگوں تک پہنچاتا ہے، اپنی بیوی کی راز کو بھی راز نہیں رکھ پاتا، ایسا بندہ قیامت کے دن سب سے برے مقام پر ہوگا اللہ کے نزدیک۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت عظیم ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی اور سارے مسلمانوں کی، خاص طور پر ازدواجی زندگی کے تعلق سے، اور بات انشاءاللہ اور آئے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی بعض احادیث کے اندر اس سے بھی زیادہ واضح بات کہی گئی ہے میاں بیوی کے تعلقات کے تعلق سے، راز کو پوشیدہ رکھنے کے بارے میں۔ ایک حدیث کے اندر اور سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا معشر من اسلم بلسانہ، اے ان مسلمانوں کی جماعت جنہوں نے صرف زبانی اسلام قبول کیا ہے اور اسلام ان کے دل کے اندر ابھی داخل نہیں ہوا ہے۔ یاد رکھیں، یہ طرز تخاطب، یہ مخاطب کرنے کا جو اسلوب ہے، یہ اتہام کا اسلوب نہیں ہے، بلکہ آگے اس حدیث کے اندر جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ مطلب ہے کہ جس کے اندر یہ بات پائی جائے گویا کہ اس کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، وہ حقیقی معنوں میں ابھی مسلمان نہیں بنا ہے۔ کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان حقیقی معنوں میں وہ ہے کہ دیگر مسلمان جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، سالم رہیں، وہ مسلمان ہے۔ اس کو تکلیف دیا، اس کو تکلیف دیا، اس کو گالی دیا، اس کا مال کھایا، اس کو پر ظلم کیا، یہ مسلمان حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم، اور ان کو عار نہ دلاؤ۔ اور آگے سنیے ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے نہ پڑو۔ فإنہ من تتبع عورت اخیہ المسلم، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتا ہے، تتبع اللہ عورتہ، اللہ اس کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ومن تتبع اللہ عورتہ، اور اللہ جس کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے انجام؟ پھر انجام یہ ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستو کہ اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے آخری کمرے میں ہو، اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیے ہیں وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اپنے گھر کے بالکل بیچ میں ہو یا آخری میں ہو، لیکن اللہ رب العالمین اس کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ کس کو؟ جو دوسروں کو رسوا کرنے کی غرض سے ان کے پیچھے لگتا ہے۔ یہ سماجی بیماریاں ہیں یا نہیں ہیں میرے بھائی اور دوستو؟ سماجی بیماریاں اگر ان کو نہیں کہیں گے تو اور کس چیز کو کہیں گے؟ اور سنیے، بہت ہی یعنی اپنے آپ میں عظیم حدیث ہے، خوشخبری بھی ہے اور خطرے والی بات بھی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل امتی معافی الا المجاہرین، ہمارے ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر علماء نے دو باتیں معاف کرنے کے سلسلے میں کہی ہیں کہ یا تو معاف کر دیا جائے گا یعنی اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کی پردہ پوشی ہے تو ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں،
اس کو اس کے ان برائیوں کو معاف کر دیا جائے گا جن کو وہ پردے میں کبھی کر لیا ہے اور اس کا اعلان اس نے نہیں کیا، اس کا اظہار اس نے نہیں کیا۔ کل امتی معافی الا المجاہرین، مجاہرین کو چھوڑ کر، اپنی برائیوں کا کھلم کھلا اظہار کرنے والوں کو چھوڑ کر باقی سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا میری امت کے۔ عظیم خوشخبری ہے نہیں ہے کہ آپ اپنے گناہوں کو اپنے اور اپنے اللہ کے بیچ میں رہنے دو، اور وقتاً فوقتاً جب بھی یاد آئے تو توبہ کرو، ندامت کے آنسو بہا دو۔ اللہ رب العالمین قلم عفو پھیرنے پر قادر ہے، مٹا دے گا، آپ کے صحیفے سے مٹا دے گا، آپ کے نامہ اعمال سے رب العالمین اپنی رحمت اور مغفرت کے جذبے سے ان اعمال کو خارج کر دے گا۔ الا المجاہرین، مگر وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کر کے ان کو کھلم کھلا ان کا اعلان بھی کرتے، بلکہ بعض لوگ تو ایسے بھی پائے جاتے کہ ان کا حوالہ دے کر فخر بھی کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ کی معصیت آپ تنہائی میں انجام دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک عام مثال دی ہے، اس کو اسی طرح خاص کر کے نہیں سمجھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ، اور اپنے برے اعمال کو کھلم کھلا اظہار کرنے میں سے یہ کام بھی ہے، یہ بات بھی ہے کہ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، کہ کوئی بندہ رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں کوئی کام، غلط کام کرے، کوئی غلط کام کرے، ثم يصبح وقد سترہ اللہ علیہ، پھر صبح ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اس برے اعمال پر پردہ ڈال دیا ہے، ڈھانپ دیا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا عمل نہیں آیا، لیکن یہ خود کیا کرتا ہے صبح؟ فَيَقُولُ يَا فُلَانَ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، اے فلاں آدمی، اپنے ہی جیسے بدسلوک دوستوں میں جاتا ہے، اپنی غلط صحبت میں جاتا ہے جن کے اندر برائیوں پر فخر کرنے کا رواج عام ہے، اور وہ بھی ان ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے فلان، میں نے تو رات میں ایسا ایسا کام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ، متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو اس کی پردہ پوشی کی ہے، لیکن یہ بندہ خود اللہ کے پردے کو چاک کر رہا ہے، اللہ کے پردے کو پھاڑ کر اپنی برائیوں کے اس ارتکاب کو، اپنے برے اعمال کو اللہ کے بندوں کے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی کی تائید میں ایک حدیث صحیح مسلم کی میں نے یہاں نوٹ کیا ہے میرے بھائی اور دوستو، کہ اللہ جس بندے کی پردہ پوشی کر دے، ہماری، آپ کی، فلاں کی، کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہے، کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہے، گناہ انسانوں سے ارتکاب ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن توبہ کرنا، پردہ پوشی کرنا، اللہ کے پردے کو چاک نہ کرنا بلکہ اس کے پردے کو حفاظت سے رکھنا، یہ ہماری اس گناہ کے لیے، اس گناہ کی مغفرت کے لیے اور اللہ کی قیامت کے دن اللہ کی ستر پوشی کے لیے یہ بڑا سبب بنے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یستر اللہ علی عبد فی الدنیا، اللہ رب العالمین دنیا میں جب کسی بندے کی پردہ پوشی فرماتا ہے الا سترہ اللہ یوم القیامہ، مگر قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے خود ہی اللہ کے پردے کو چاک کر دیا تو پھر ہمیں یہ امید ختم ہو جاتی ہے۔ الا من رحم اللہ، اللہ توبے سے سب کچھ معاف کر دیتا ہے،
ہمیں ہر حال میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ چند آیتیں اور چند احادیث اس موضوع کے تعلق سے کہ راز کی باتیں اچھی ہیں تو بھی راز رکھنا، بری ہیں تو بھی راز رکھنا، اپنی بھی رازوں کی حفاظت کرنا اور غیروں کی رازوں کی بھی حفاظت کرنا، کیونکہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بندے نے کسی اپنے مسلمان بھائی اللہ کے بندے کی ستر پوشی کی تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ تو سب کی ستر پوشی کرنا، اپنی بھی کرنا، اپنے بھائیوں کی بھی کرنا۔ حکماء نے جو راز کے سلسلے میں باتیں فرمائی ہیں، بہت اقوال ہیں، جس میں سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی بتا دی کہ بعض علماء نے کہا یہ راز کی بات تمہارے بدن کا خون ہے، اس کی حفاظت کرنا، جس طرح اپنے خون کی حفاظت کرنا اس کی حفاظت کرنا، اور اگر اس کو بہانا ہی ہے تو دیکھنا کہاں بہا رہے۔ اگر آپ کی راز کی بات، اگر آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے تو کم از کم یہ دیکھنا کہ کہاں آپ کس سے کہہ رہے ہیں، وہ کیا رازدار ہے، وہ اس لائق ہے کہ آپ کے راز کی حفاظت کر سکے یا نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اسی لیے کہا سرک دمک فانظر این طریقہ۔ اور اسی طرح سے ایک قول ہے کہ کوئی بھی راز کی بات اگر دو بندے، ایک بندے سے دوسرے بندے اور دوسرے سے اگر تیسرے کے پاس پہنچ گیا تو پھر اس کی حفاظت کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے سلف میں سے غالباً اصفہانی یا حسن بصری کا قول ہے، کہتے ہیں المؤمن مرآت اخیہ، مومن آدمی، المؤمن مرآت المومن، یہ حدیث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جبکہ میرے علم کے حد تک یہ حدیث کے طور پر صحیح نہیں ہے، یہ قول ہے۔ المؤمن مرآت اخیہ، مومن آدمی اپنے مومن آدمی کا آئینہ ہے۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے چہرے میں آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی عیب ہے تو دوسرے کو نہیں بتاتا، وہ دوسرے کو بتاتا، شور کرتا آئینہ، آپ کو ہی بتاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے، اس کو ختم کر لیجئے، آپ کے چہرے پہ یہ لگا ہے، آپ کا یہ ہے، آپ ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا مرآت اخیہ، اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ اذا رأى منه ما لا يعجبه، جب اس کے اندر کوئی بات ایسی دیکھتا ہے جو اس کو پسند نہیں تو کیا کرتا ہے؟ سددہ، اس کی اصلاح کرتا ہے، وقومہ، اس کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اس کا احاطہ کرتا ہے، یعنی اس کی اس بری بات یا جو بھی عیب اس کو نظر آ رہا ہے، جو اس کے اندر اس کو پسند نہیں آیا، وہ خود احاطہ کرتا ہے، یعنی اپنے اندر اس کو سمو لیتا ہے، پرو لیتا ہے، اس کا اعلان نہیں کرتا ہے، ہمیشہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کے سینے دوسرے لوگوں کی رازوں کے لیے قبرستان کا کام کرتے، صدور الابرار قبور الاسرار، یہ عربی کے اندر۔ اور راز کے سلسلے میں آپ کتابوں میں پڑھیے، ہر معاشرے کے اندر، ہر سماج کے اندر اس طرح کے محاورے اور اقوال حکمت اور دانش کے پائے جاتے ہیں جن سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت تھی آپ نے احادیث کے ذریعے دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت بھی اسی نہج پہ کی تھی، اسی نہج پہ کی تھی تربیت کہ یہ سارے کے سارے لوگ ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ طاقت پیدا ہو جائے، یہ قوت پیدا ہو جائے کہ یہ لوگ رازوں کی حفاظت کر سکیں۔ چنانچہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ؟ کون تھے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم۔
یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ کا ہر کس و ناکس اپنی اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر آیا، کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ لے کر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور تعظیم اور آپ کے اس یعنی حالت کا تقاضا یہی تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری والدہ کے پاس کچھ نہیں تھا، تو میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور یہی بات فرمایا انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ہر بندے نے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کیا ہے، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں آپ کو ہدیے میں دے سکوں سوائے اس بچے کے، تو یہ بچہ میں لے کر آئی ہوں کہ آپ کو یہ میں سونپ دوں، آپ اس سے جو ضرورت ہو آپ اس بچے سے اپنی خدمت لیں۔ اور پھر اس پس منظر میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عظیم حدیث ارشاد فرمائی ہے اسی کہ میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مجھے کچھ کہا، نہ یہ کہا کہ ایسا کیوں کیا، نہ یہ کہا کہ ایسا کیوں نہیں کیا۔ پورے یعنی ایک بچے کے جو جذبات ہوتے ہیں اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ایک بات اور مجھ سے فرمائی تھی کہ اے میرے پیارے بیٹے، چھوٹے بچے کی حیثیت سے، اے میرے پیارے بیٹے، اکتم سری تکن مؤمنہ۔ اب خادم آپ کو جانتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ 24 گھنٹہ یا 12 گھنٹہ یا 10 گھنٹہ 18 گھنٹہ جو آپ کی خدمت میں دن رات لگا ہے، تو آپ کی بہت ساری ایسی باتیں جو عام لوگوں سے پوشیدہ ہوں گے اس خادم سے پوشیدہ نہیں رہیں گی۔ تو انہوں نے فرمایا اکتم سری، میرے راز کو پوشیدہ رکھنا یہ مومن کی علامت ہے، تم مومن رہو گے۔ یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے۔ چھوٹے بچوں کو اس طرح اگر آپ کہہ رہے ہیں تو گویا کہ راز کو چھپانے اور راز کی حفاظت کرنے کا درس دے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ سبحان اللہ آپ کے صحابہ کرام پر، جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ، اور آپ کے خاندان میں آپ کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی واقعات بہت بیان کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ تعجب کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا طلاق ہو گیا، ان کو شادی کی ضرورت ہوئی، تو سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ میری بیٹی سے شادی کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2 دن کا ٹائم دو، سوچ کے بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے معذرت کیا۔ اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور وہی بات ان کے سامنے رکھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ بھی تھوڑی سی ناراضگی آئی تھی کہ میری بچی کی شادی نہیں قبول کر رہے، لیکن حضرت ابو بکر پر زیادہ غصہ آیا۔ کیوں زیادہ غصہ آیا؟ کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا 1-2 دن میں سوچ کے بتاتا ہوں، اور انہوں نے پھر معذرت کی، لیکن انہوں نے نہ ہاں نہ کچھ بھی کوئی بات نہیں کہی ان کی اس بات کے جواب میں، اس پیشکش کے جواب میں۔ کہتے مجھے میرے دل کے اندر بہت تکلیف ہوئی کہ ابو بکر میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن سنیے راز کی بات کیا ہے۔
کہتے ہیں 2 دن بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حفصہ کے لیے پیغام آیا شادی کا، اور پھر شادی مکمل ہوئی۔ جب شادی مکمل ہو گئی، پھر اب یہ تکلیف جو ان کے دل میں پیدا ہوئی تھی اس تکلیف کو بھی ختم کرنا تھا۔ کہتے ہیں پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت کیا ان کے سامنے کہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ کا ذکر کرتے سنا تھا۔ اب سنا تھا، کہہ سکتے تھے کہ نہیں میں نہیں کرنا چاہتا ہوں شادی، یا میں نہیں کروں گا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی صاحبزادی کا ذکر کیا، لیکن نہیں، ہاں کریں تو بھی مشکل کہ نبی سے سن چکے تھے، اور نہ کریں یا ان کی راز بتائیں تو بھی مشکل، اس لیے خاموشی اختیار فرمائی، بالکل لیا، کوئی ایک زبان ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ لیکن بعد میں جب وضاحت کرنے کا موقع آیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس لیے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حضرت حفصہ کا نام سنا تھا، اور میں اس راز کو فاش نہیں کر سکتا تھا اپنے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑی ہی مدت پہلے کی بات ہے، اور باپ اور بیٹے میں بلا کی محبت تھی، اور دونوں کا ایک ہی جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر پہ جاتے تھے تو دور سے ہی جیسے دروازے پہ دکھائی دیتے، فاطمہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر استقبال کر کے لا کے اپنی جگہ جہاں وہ بیٹھی ہوتی وہاں پہ بٹھا دیتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حضرت فاطمہ کو دیکھتے تو اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، اپنی بیٹی کا استقبال کر کے لا کر ان کو اپنی جگہ بٹھاتے، بڑی محبت تھی۔ آئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب کر کے سرگوشی فرمائی، فرمایا کہ میرے پاس جبریل تو ہر سال آتے تھے لیکن اور قرآن پڑھاتے تھے، اس سال مجھے 2 بار قرآن پڑھایا، اور اس کا مطلب میں جو سمجھتا ہوں کہ شاید میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ ایک بات، اور اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے جانے کے بعد مجھ سے میرے خاندان میں سب سے پہلے تم آ کر ملو گے، یعنی میرے بعد جلد ہی تمہاری وفات بھی ہو جائے گی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی غمناک خبر سنائی تھی، تو رونے کی بات، غمزدہ ہونے کی بات آئی۔ فوراً ہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری خوشخبری سنائی، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار بن جاؤ؟ تو اس پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا دیا اور ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ رہی ہیں دونوں باتیں، ادھر رونا اور ادھر ہنسنا۔ کہتے ہیں اتنی جلدی غم اور خوشی، غمی اور خوشی دونوں کو اتنا قریب ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جتنا قریب یہاں حضرت فاطمہ کے اندر دیکھا۔ بعد میں پوچھنے لگی کہ کیا بات ہوئی تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا۔ کہا میں اپنے باپ، بلکہ باپ نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کبھی بھی ہرگز بھی فاش نہیں کر سکتی ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ بعد میں وفات کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ سوال کیا تو دوبارہ انہوں نے یہ بات بتا دی، اور ایک طرح سے اس میں یہ مصلحت تھی، یہ ایک حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہوئی، تو امت کے پاس یہ حدیث بھی اس طرح سے آ گئی۔ تو کہنے کا مطلب کہ صحابہ کرام کی تربیت رازداری، راز کی حفاظت کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ ہمیں بھی ان دروس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے
آیات کو، احادیث کو اور راز کو راز، چاہے وہ اپنی ہو اور چاہے کسی دوسرے کی ہو، رکھنی چاہیے۔ یا اگر ہم راز کی بات یا اس کے معنی و مفہوم کو اور اچھے طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کو، تو 3 خانوں میں تقسیم کر کے ہم اس کو سمجھ سکتے۔ ایک تو وہ کہ جن کی حفاظت کرنے کا خود اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اس کی مثال، بہت بڑی مثال جو ہم سب سمجھ سکتے ہیں، وہ میاں بیوی کے راز ہیں۔ اس کو میثاق غلیظ کہا ہے۔ ہم عہد کی بات کر رہے تھے نا، ایگریمنٹ کی بات کر رہے تھے یا عہد معاہدہ کی بات کر رہے تھے، اس کو تو بہت ہی غلیظ اور بہت ہی عظیم میثاق اور معاہدہ کہا گیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو یہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر معاملہ کیا جائے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اسی نقطہ پہ میں وضاحت کر دوں، ہو سکتا ہے آگے ذہن میں بات نہ رہ جائے یا وقت نہ ملے۔ آج کل یا اس سے پہلے بھی، کیونکہ ہر زمانے میں میاں اور بیوی کے درمیان شیطان دراڑ پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے ہر زمانے میں بات ہوتی رہی ہے کہ ذرہ برابر بھی رشتہ بڑا نازک ہے، اور ذرہ برابر بھی ان اصولوں کی پابندی کرنے میں اگر کوتاہی کی جاتی ہے تو نتائج بڑے خطرناک سامنے آتے ہیں۔ اب 2 طرفہ یہاں پر مسئلہ ہے۔ ایک تو میاں بیوی کی اپنے آپ میں ذمہ داری ہے ہی کہ وہ ایک دوسرے کی راز کی حفاظت کریں، کسی بھی تعلق سے ہو، لیکن یہاں پر 2 بہت اہم رول ادا کرنے والے خاندان جڑ جاتے ہیں میاں بیوی کے تعلق سے۔ ایک ہوتا ہے بیوی کے گھر والے اور ایک شوہر کے گھر والے۔ بیوی کے گھر والے خاص طور پر اس والدہ، بہنیں، بھابیاں، اس ہر ممکن، تمہارا شوہر کیسا ہے، شوہر کے گھر والے کیسے ہیں، شوہر کی بہنیں کیسی ہیں، تمہاری ساس کیسی ہے، تمہارے گھر میں کھانا کیسا، تمہارے گھر میں پہننا کیسا، تمہارے گھر میں یہ کیسا، تمہاری عزت کتنی، تمہارے ساتھ ذاتی کتنی، یہ ساری چیزیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ڈیلی رپورٹ کی حیثیت سے مانگنا چاہتی ہیں۔ غلط ہے میرے بھائی اور دوستو، 100% سراسر غلط ہے۔ اور جو بیوی یہاں پر اس نقطے پر ہوشیار نہیں ہو جاتی ہے اور اپنے گھر کی حفاظت خود نہیں کرتی ہے، تو اس گھر کا انجام ایک دن ایسا انجام ہوتا ہے کہ اس کے لیے خود بھی وہ قابل پسند نہیں ہوتا۔ اور یہی معاملہ شوہر کی طرف، اگر شوہر کی بہنیں، بھیا بھابھی کے رشتے کیسے ہیں، بھابھی کے اندر کیا صلاحیت ہے، بھابھی کے اندر کمیاں کیا ہیں، بھابھی کے اندر پریشانیاں کیا ہیں، اور شوہر نامدار بھی اگر خیال نہیں کرتے، ویسے شوہر اس چیز میں مضبوط ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو یہ مضبوطی فطرتاً عطا فرمائی ہے، تو ایک الگ بات ہے، کمزوری زیادہ۔ لیکن اگر شوہر بھی کمزور نکل گیا تو یہاں بھی نتیجہ خطرناک ہی سامنے آتا ہے، اور وہ عام طور پر طلاق کی نوبت میں سامنے آتا ہے۔ تو یہاں بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین میاں بھی، کیوں شیطان کو سب سے بڑی کامیابی جب میاں بیوی میں وہ تفرقہ ڈال دیتا ہے، فرقت ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو ابلیس سب سے زیادہ اس شیطان کو شاباشی دیتا ہے۔ سنا کہ نا آپ نے یہ حدیث؟ کیوں؟ اللہ رب العالمین کے خلاف وہ جتنا بڑا فتنہ آپ کے خاندان میں پیدا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس کو شاباشی ملتی ہے۔ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر حال میں خاندان کو بسانا چاہتا ہے، ہر حال میں میاں بیوی کو کسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن بندہ کسی مومن بندی سے نفرت نہ کرے۔ فَإِن رَضِيَ مِنْهَا خُلُقًا كَرِهَ مِنْهَا خُلْقًا رَضِيَ مِنْهَا آخر، اگر اس بیوی کے اندر ایک بات اس کو ناپسند ہے تو کوئی بات اس کے اندر پسندیدہ بھی اس کو نظر آنی چاہیے، اور پسندیدہ باتوں کو سامنے رکھ کر ناپسندیدہ باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی کی یہ گاڑی آگے بڑھانی چاہیے۔ یہ اللہ کو منظور ہے، یہ اللہ کو چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن
ہم اپنی ہی نادانی سے بڑا اچھا لگتا ہے ہم اپنی یعنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو بات بتاتے یا ظلم و ستم کی کہانیاں سناتے کہ والدین کی شفقت اور رحمت کے جذبے کو جگانا، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ ہم اپنے لیے بربادی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بہت ہی اہم نقطہ تھا جس کے لیے میں نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسے راز کی باتیں ہیں کہ جس کو صاحب راز یعنی ڈائریکٹ تو نہیں کہتا ہے، لیکن یا کبھی ڈائریکٹ بھی کہتا ہے، کبھی لوگ ایسے بھی کہتے ہیں نا آپ کو راز کی بات بتاتے ہوئے، دیکھیے بھائی یہ میری راز کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں لیکن کسی تیسرے بندے کو یہ تک یہ بات نہیں جانی چاہیے، تو یہ بہت ہی واجب راز ہو گئی آپ کے سامنے۔ اور اسی طرح اگر اس نے یہ بات نہیں بھی کہا ہے کہ آپ کو چھپانا چاہیے، تو اس راز کی وجہ سے میں نے پہلی حدیث کے ذریعے کہ اگر اس نے صرف بات کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنی چونک کا اظہار کر دیا کہ ارے کوئی اور تو نہیں سن رہا ہے، تو بھی آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ راز ہے اور اس کو ہمیں پوشیدہ رکھنی چاہیے، اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ دوسری بات میرے بھائی اور دوستو، ایک بہت جس میں ہم ذمہ دار طرح کے لوگوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بہت ساری راز کی باتیں ہوتی ہیں جو ایسے پیشہ ور حضرات کے سامنے ان کے پیشوں کے تقاضے سے آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا ڈاکٹر ہے، فیملی ڈاکٹر ہے یا جو بھی ڈاکٹر ہے جس کے پاس آپ خود اپنے علاج کے لیے، اپنے بال بچوں کے علاج کے لیے جاتے ہیں، بہت ساری باتیں ڈاکٹر کو بتانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پر ڈاکٹر کا پیشہ ہی ایسا ہے کہ جس سے آپ کو بتانا ہی پڑے گا۔ اب ڈاکٹر کو اپنے پیشے کا احترام کرتے ہوئے کسی بھی مریض کے کسی بھی راز کو باہر نہیں کر سکتا۔ وہ علماء کی جماعت، دعویٰ سینٹر کے شیخ ہیں، بہت سارے لوگ، اور یہ چونکہ یہ مقام جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دے دیا، چاہے وہ ایک معاشی خدمتگار کی ہو یا عالم کی ہو یا مفتی کی ہو یا ڈاکٹر کی ہو یا کسی بھی ایسے پیشے سے تعلق رکھنے والے شخص کی ہو کہ جس کے سامنے لوگوں کے راز آ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ مقام آپ کو دیا، یہ امانت کی جگہ ہے۔ آپ یہاں پر رہ کر امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ کتنے لوگ ہیں، میں کہنے جا رہا تھا، ہم اپنی مثال کہ دعویٰ سینٹر کے ان کو ضرورت ہے، حتیٰ کہ یہی باتیں میاں بیوی کے اختلاف کی باتیں، اپنی باتیں وہ رکھ کر آپ سے وہ سولوشن چاہتے ہیں، حل، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اور آپ ان کا استغلال کرنے بیٹھ جائیں، یعنی ان سے ان کے راز کو فاش کر کے ان کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچائیں آپ، تو یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے۔ یہ تو یہ بہت اہم چیزیں تھیں جن کے اندر ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں میرے بھائی اور دوستو ایک نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کہاں کہاں خیال رکھنا چاہیے اور کس کس کے رازوں کو۔ عمومی طور پر تو میں نے 2 ہی خانوں میں تقسیم کیا، آپ کے اپنے راز اور اس کے بعد پھر آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی راز کی بات۔ اب اس میں سب سے پہلے نمبر پر آپ کے والدین آتے ہیں۔ والدین کے کسی راز کی بات، اور دیکھیں سبحان اللہ، یہاں پر یہ راز کی بات صرف راز کا مسئلہ نہیں رہتا ہے، بلکہ اسی میں غیبت بھی شامل ہو جاتی ہے، چغلی بھی شامل ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ آپ بلکہ کبھی کبھی تہمت تک کی بات نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اب کتنے لوگ ہیں ضرورت یا بلا ضرورت اپنے والدین کی باتیں بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمارے پاس، بغیر نام لیے بتا سکتا ہوں، ایک صاحب آتے ہیں، وہ پہنچتے ہی ارے شیخ کیا بتاؤں، ہمارے ابا نے تو اتنا ٹینشن دے دیا، ہماری امی نے تو ایسا کر دیا۔ میں یعنی ٹوکتا بھی ہوں، بتا رہا کہ آپ والدین کی شخصیت بڑی محترم شخصیت، میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم نے اس شخصیت کے احترام کو نہیں پہچانا تو ہم کیا پہچانیں گے؟ کہ اللہ کے بعد جس کی شخصیت محترم ہے،
یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی بات کے بعد ہم اپنی زندگی کی بات کر رہے ہیں، اپنے والدین، تو ہم کس کا احترام کریں گے؟ تو اس چیز میں بھی کوئی بھی راز کی بات آپ کے والدین کے تعلق سے، اس کے بعد آپ میاں بیوی کا تعلق شروع ہوتا ہے، پھر آپ کے رشتہ دار، اقربین فالاقربین، سب کی راز، پھر آپ کا پڑوسی، پھر اس کے بعد آپ کے کام کے ساتھی، آپ کے دوست احباب. کبھی کبھی کسی مجلس میں، کہتے ہیں مجالس میں بیٹھنا، وہاں بھی جو آپ 3-4 لوگ بیٹھے ہیں اور ادھر کی بات ادھر کی بات ہو رہی ہے، آپ اس مجلس کی باتوں کو اسی مجلس میں دفن کر کے اٹھا کریں. یہ اس مجلس کی خوبصورتی ہے. اور اگر 4 آدمی اکٹھا ہوئے، اس نے اتنی بات کی، اس نے اتنی بات کی، اور چاروں پھر لے کر کے اپنا ایک خزانہ بھر کے دوسری طرف جا رہے ہیں اور اس کو لٹا رہے ہیں، سمجھ. تو یہ ساری چیزیں میرے بھائی اور دوستو بہت اہم چیزیں ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. کمپنیوں میں آپ لوگ یہاں ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، کمپنیوں کی بہت ساری راز کی بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ کمپنی میں ان کے بزنس کے ٹرپ ہوتے ہیں، بزنس کا طریقہ ہوتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری، یعنی ہر زندگی میں اور ہر آدمی کے جہاں پر کام کرنے کی جگہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ دوسروں کے ساتھ اگر شیئر کریں گے تو آپ کی کمپنی کو نقصان ہوگا، آپ کے ساتھ بھی نقصان ہو سکتا ہے. بہت سارے یعنی کورٹ میں کیس آتا ہے کہ اس نے کمپنی کے راز کو فاش کر دیا ہے، اسی پوائنٹ کے ساتھ اسی طرح آتا ہے، اس نے امانت میں خیانت کیا. کیا خیانت کیا بھائی؟ کمپنی کا اپنی جو پالیسی تھی، اپنی جو سیلز کی پالیسی یا اس کی پالیسی، یہ پالیسی اس نے آؤٹ کر دیا، تو اس کی وجہ سے ہماری کمپنی کا اتنا ملین کا خسارہ ہو گیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اس راز کے اندر داخل ہیں جس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے. ملکوں کے مسئلے پر باقاعدہ یہاں پر تو یعنی سب کو معلوم ہے کہ ان کا جاسوسی کا، یا یہ کہیے کہ ان کے مخابرات جو بھی کہیں، ایک شعبہ ہوتا ہے. اب اس شعبے میں جو بندہ کام کرتا ہے، اس کے کام کرنے کی کیا حیثیت آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا وہ پورے ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ صرف ایک فرد کو نہیں، ہم تو ایک فرد کی بات کر رہے تھے، یہ پورے قوم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، پورے ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، مدرسے میں ہم پڑھاتے ہیں، بہت سارے لوگ ٹیچنگ کا کام کرتے ہیں. اب ٹیچنگ کا کام کرتے ہیں، بعض بچوں کے اپنے گھریلو حالات بھی ان کے والدین آ کے بتاتے ہیں، ان کے جو بھی ہیں. یہاں پر ہر بچے کی سیکریٹ فائل آپ کے سینے میں ہونی چاہیے، کسی سے کوئی شیئر نہیں کرنا چاہیے. بطور خاص اگر ہماری یعنی بہنیں، مائیں اگر مدرسوں میں، بچیوں کے مدرسے میں اگر وہ استاذ ہیں، ٹیچر ہیں، تو وہاں پر بچیوں کی سیکرٹ فائل کی اور زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے، کیونکہ ان سے بہت سارے ان کے مستقبل کے معاملات وابستہ رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں نے صرف مثال کے طور پر یہ باتیں ذکر کی ہیں، ورنہ باتیں اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں کہ جن کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہماری بنتی ہے. ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے اسلام کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں. صرف ایک نقطہ یہاں پر میں واضح کر کے اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ، کہ بعض جگہیں، بعض موقع ایسے آ جاتے ہیں جہاں پر ہم راز کی باتوں کو بھی کہہ سکتے ہیں. وہ جگہیں کیا ہیں اور کیوں کہہ سکتے ہیں؟ آپ لوگوں نے غیبت کے درس میں سنا ہوگا کبھی کہ غیبت کرنا حرام حرام حرام، بہت سخت حرام ہے، ٹھیک ہے. لیکن چند جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ غیبت بھی کرنا حلال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. سنا کہ نہیں سنا درس کبھی؟ کہاں مثال کے طور پر ہمارے کوئی بھائی بتائیں گے کہاں پہ غیبت کرنا حلال ہے؟ جی، شادی بیاہ، جزاک اللہ خیر. جی، اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں ہیں، میں سرسری طور پر ذکر کرتا ہوں. یہاں پر آپ کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے، تو اب ظالم کی کچھ باتیں آپ کے ظلم کے تعلق سے جو ہیں، وہ آپ اگر حاکم وقت کو یا قاضی کو یا اس جگہ کے آپ کے گاؤں کی بات ہے، پردھان کو، جو بھی جس کے ہاتھ میں سولوشن ہے، اس کو اگر آپ بتاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اب اس میں کچھ راز کی بات بھی آتی ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بندہ یعنی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور کھلم کھلا ارتکاب کرتا ہے، یہاں پر ذرا گناہوں کا ارتکاب کرنے والے 2 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو انوسینٹ لوگ ہوتے ہیں، اور کبھی مغلوب ہو کر
کبھی خواہشات میں مغلوب ہو کر، کبھی شیطان کے پھندے میں پھنس کر، کبھی غلط صحبت میں پھنس کر برائی کا ارتکاب کر لیتے ہیں. تو یہ ان کی کیٹیگری الگ ہے. اور ایک پیشہ ور مجرم ہوتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، ادھر جیب کاٹنا، ادھر چوری کرنا، ادھر ڈکیتی کرنا، ادھر اس کو مار دینا، ادھر اس کو کر دینا. پھر ایسے بندے کی حفاظت نہیں کرنا. جو انوسنٹ ٹائپ کے لوگ ہیں، اگر ان سے کوئی برائی ہوئی ہے تو وہاں پر حکم دوسرا ہے. وہاں پر حکم یہ ہے کہ آپ اس کو نصیحت کیجئے، یا نصیحت کرنے والے کے پاس اس کو لے کر جائیے، نصیحت کروائیے، اس کو اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بندہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے. لیکن ایک پیشہ ور ہے، آپ اس کو سمجھائیں گے تو الٹا ہو سکتا ہے آپ ہی کے اوپر ریئیکشن کرے. ایسے بندے کے بارے میں آپ، جو ایسے ادارے ہیں، جو ایسے لوگوں کو پنشمنٹ دینے کے اتھرائز ادارے ہیں، آپ ان کی بات وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. اور تاکہ یہ منکر کام جو سماج کے اندر ہو رہا ہے، اب اس میں مثال کے طور پر شراب خوری، شراب نوشی، شراب کا اڈا، چاہے وہ بکری، چاہے وہ بنانے، چاہے وہ اس طرح کے تعلق سے ہے. اگر اسی طرح کے کوئی اور، جیسے یہ جوا کھیلنے کا اڈا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ کھلے عام ہو رہا ہے، اور اگر کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پر ان کے اوپر انکش ڈال سکتا ہے، اس منکر کو ختم کر سکتا ہے، تو آپ ایسی جگہ ان کے بارے میں پہنچائیں. اور اسی طرح سے اگر آپ کو کسی عالم سے فتویٰ پوچھنا ہے اور اس فتوے میں کسی کا انوالویشن ہے اور آپ اس کی بات بتانے پر مجبور ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جہاں پر مصلحت عامہ ہو. اسی طرح کسی مسلمان کے اندر یا کسی شخص کے اندر ایسی برائیاں پائی جاتی ہیں جو برائیاں دوسروں میں سرایت کر سکتی ہیں اور دوسرے بندے ان سے متاثر ہو سکتے ہیں، تو ان لوگوں سے دوسرے مسلمانوں کو دور رکھنے کے لیے ان کی برائیاں لوگوں کے پاس آپ کر سکتے ہیں تاکہ لوگ ان سے بچ سکیں. اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ بدعتی ہے اور اس کی بدعت ایسی ہے، اپنی بدعت کا پرچار کرنے والا ہے، پرچار کر رہا ہے، لوگوں کو اپنی بدعت کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو ایسے مبتدع کے بارے میں بھی ایسے اداروں کو بتانا ضروری ہے اور بتانا چاہیے، بھلے ہی اس میں اس کی راز فاش ہو جائے کہ یہ غلط کام، کیونکہ بدعت تو رائج کرنا بہت بڑا گناہ ہے شریعت کے اندر، تو اس سے بچنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اسی کوشش کا ایک حصہ ہے کہ آپ ایسے اداروں کو بتائیں جو لوگ ان کے اوپر کنٹرول کریں. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جہاں پر مصلحت راجحہ ہو، بھئی غیبت تو کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اب کسی نے آپ سے کسی لڑکے کے بارے میں پوچھ لیا کہ بھئی وہ اپنی بچی کا رشتہ دینے والا ہے، فلاں لڑکے بارے، آپ کو اس لڑکے کے بارے میں ظاہر اس کا بہت اچھا ہے، لیکن کچھ آپ کو ایسی کمیاں معلوم ہیں کہ جس سے آگے ان کی ازدواجی زندگی پر اثر پڑ سکتا ہے، تو آپ یہاں پر اس کی برائی کو چھپا نہیں سکتے، بلکہ آپ کو نصیحت کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو بتائیں. ایک حدیث انہی تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ المجالس بالامانہ، کہ مجلسیں بھی امانت ہیں، یعنی مجلسوں میں جو بھی گفتگو سنوی جو باتیں آتی ہیں امانت ہے، مگر تین طرح کی، کہ اگر اس مجلس میں کسی کے خون بہانے کی، سفک دم حرام، کسی کی حرمت کو پامال کرنے کی بات ہو رہی ہے، کسی کے ناحق خون بہانے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. آپ کو جس شخص کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ اس کا ناحق قتل ہو سکتا ہے، اس تک بات، تاکہ وہ الرٹ ہو جائے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے او فرج حرام، یا اگر یعنی اس مجلس کے لوگ اچھے نہیں ہیں اور وہاں پر کسی پاک دامن خاتون کے بارے میں غلط باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کو بھی بتانا چاہیے. او اقتطاع مال بغیر حق، یا کسی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے ظالمانہ طور پر اس کے مال کو غصب کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس مجلس میں شریک بندے کو چپ رہنا، خاموش رہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو خبردار کرنا ضروری ہے. انہی باتوں پہ میں اپنی بات اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں اسرار کی حفاظت کرنے پر ہماری مدد فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلامی اخلاق و آداب کو اپنا سکیں اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو اپنا سکیں، اس پر عمل کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.